بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے آدھی موت۔ شکور بھائی رات دیر تک جاگتے رہے۔ رات کے پچھلے پہر ان کی آنکھ لگ گئی۔ حسب معمول ان کی بیوی صبح بیدار ہوئی، انہیں نماز کے لیے جگایا تو وہ نہ اٹھے۔ جگاتے جگاتے نماز کا وقت نکل گیا تو انہوں نے شوہر کے لیے ناشتہ بنایا اور ساتھ لے جانے کے لیے کھانا بھی تیار کر دیا۔ اس دوران بھی آوازیں دیتی رہی۔ ان کے دفتر جانے کا وقت ہو گیا لیکن وہ نہ اٹھے۔ ان کی بیوی نے کہیں پکڑ کر ہلایا اور تب بھی نہ اٹھے تو بیوی رونے لگی کہ رات کو انہیں بخار تھا، افسروں نے ان سے اتنا کام لیا کہ وہ مر گئے اور میں بیوہ ہو گئی۔ آنن فانن پورے محلے میں خبر پھیل گئی کہ شکور بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ گھر کا کچا سین تھا۔ بھائی شکور کو غسل کے لیے نیچے لٹایا گیا۔ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہی تھے کہ کسی نے ان کے منہ پر صابن لگا دیا۔ اس وقت وہ ہوش میں آ گئے۔ پھر چیخے اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ میری آنکھوں میں مرچی کس نے ڈال دی؟ انہیں زندہ ہوتے دیکھ کر قریب کھڑے کمزور دل افراد ڈر گئے۔ پورے گھر میں چیخ پکار مچ گئی تھی۔ عورتوں نے اپنی چپلوں کی بھی پرواہ نہ کی اور چیختی چلاتی بھاگ گئی۔ اس افراتفری میں کسی کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں سوجھ رہا تھا۔ کچھ عورتیں کمروں میں گھس گئیں اور کچھ باہر رہ گئیں اور دروازہ بند کر دیا، اور دوسری عورتوں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی تو اندر آنے دو، لیکن اندر والی عورتوں نے ڈر کے مارے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ شوکت بھائی کے قریبی عزیز بھی سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل گئے تھے۔ گھر کے باہر بہت سے دوسرے لوگ بھی جمع تھے۔ انہوں نے بدحواس لوگوں کو گھر سے فرار ہوتے دیکھا تو ایک ایک کو روک کر اس سے وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن جواب دینے کے لیے کوئی نہ رک سکا۔ ایک آدھے نے ہمت کر کے خوف زدہ لہجے میں بھوت بھوت کہا، لیکن اتنے سے جواب سے کسی کا گزارا نہ ہو سکا۔ چنانچہ جب گھر خالی ہو گیا تو گلی میں کھڑے لوگ، جنہیں پتہ نہیں تھا کہ کون مرا ہے، تبسم سے مجبور ہو کر گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں صرف شوکت بھائی موجود ہیں۔ کمرے کے دروازے بند تھے۔ ایک دروازہ غلطی سے کسی نے باہر سے بند کر دیا تھا، جس میں ان کی اہلیہ بند ہو گئی تھی۔ شوکت بھائی نے بے چاقی کا چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ انہی سے ہی لوگوں نے پوچھا، انتقال کس کا ہوا ہے؟ شوکت بھائی چڑھ کر بولے، انتقال میرا ہوا ہے۔ باہر سے آنے والے چونکہ اس معاملے سے واقف نہ تھے، اس لیے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ جس کے انتقال پر آئے ہیں وہی ان کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محلے کے چند معزز افراد نے آنے والوں کو بتایا کہ یہی شوکت بھائی ہیں جن کا انتقال ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے غور سے انہیں سنا تو پوچھ لیا، وہ کہاں ہے جس کا انتقال ہوا ہے؟ شوکت بھائی کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ بولے، میں زندہ بیٹھا ہوں اور لوگ میری قبر کا بندوبست کرنے بھی چلے گئے، میرے مرنے کا انتظار تو کیا ہوتا۔ شوکت بھائی کے ایک اور دوست نے کہا، بھائی ہمیں تو یہی پتہ چلا تھا کہ تم مر گئے ہو۔ شوکت بھائی غصے سے بولے، کس نے کہا کہ میں مر گیا ہوں؟ میں گہری نیند سو رہا تھا، بیوی سمجھی کہ میں مر گیا ہوں۔ بیچاری نے بیوہ ہونے کے صدمے سے وبال مچا دیا اور لوگوں نے مجھے دفنانے کا بندوبست شروع کر دیا۔ ایک محلے دار نے پوچھا، لیکن تم مرے کیسے تھے؟ شوکت بھائی غصے سے بولے، کل دفتر میں کام بہت تھا، رات دیر تک کام کرتا رہا، تھکن سے چور گھر آیا، راستے میں دھول مٹی سے نزلہ، کھانسی سے بخار ہو گیا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے رات دیر تک جاگتا رہا۔ صبح اذانوں کے وقت ہی گہری نیند آئی۔ گہری نیند کی وجہ سے جب میں نہیں اٹھا تو بیوی نے مجھے مردہ اور خود کو بیوہ سمجھ لیا۔ بیوقوف عورت نے مجھے جیتے جی ہی مار دیا۔ اس وقت باہر سے بند کمرہ کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کی بیوی وہاں بے ہوش پڑی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔